امام احمد بن حنبل جو محدثین کے بہت بڑے شخص ہیں اس فن میں، امام احمد بن حنبل کا ایک بہت بڑا مقام ہے نقد رجال میں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے. تو سند کے اعتبار سے تو حدیث صحیح نہ ٹھہری، ضعیف ٹھہری. لیکن دیکھیں امام ترمذی کیا فرماتے ہیں، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، باوجود اس کے کہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے لیکن مجتہدین نے عمل اسی پر کیا ہوا ہے. مجتہدین نے عمل. اب آپ دیکھیں آگے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں کہ اشار بذالک الی ان الحدیث اعتدد بقول اہل العلم، اس قول سے امام ترمذی نے کہ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اس قول سے امام ترمذی نے یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ حدیث مضبوط ہو گئی اہل علم کے عمل سے، باوجود غیر صحیح ہونے کے، ضعیف ہونے کے سندن. متن کے اوپر، متن حدیث کے اوپر مجتہدین نے عمل کر لیا تو حدیث کو مضبوطی حاصل ہو گئی ہے. ہاں وقد صرح غیر واحد، کہتے بے شمار علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ بأن من دلیل صحت الحدیث قول اہل العلم به، اگر اہل علم اس کے اوپر قول کریں تو بس یہ دلیل ہے کہ بھئی حدیث صحیح ہو گئی ہے، سندن چاہے ضعیف ہے. مجتہدین اگر اس کی تلقی بالقبول کریں، اس کو مان لیں مجتہدین متن حدیث کو، وہ حدیث صحیح ہو گئی. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ إِسْنَادٌ يُعْتَمَدُ عَلَى مِثْلِهِ، اگرچہ اس کی کوئی ایسی سند نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، سند اس کی بالکل قوی نہیں ہے، لیکن مجتہدین نے اس کو تلقی بالقبول کر لیا تو حدیث صحیح ہو گئی. اس لیے یہاں صحت متفرع ہو گئی کس پر؟ عمل مجتہدین پر. تو صحت کے لیے ضروری نہیں ہے صرف کہ صحت جو ہے وہ سند کی ہو. مجتہدین کی صحت یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جب مجتہدین اس حدیث کے اوپر عمل کر لیں، تلقی بالقبول کر لیں، تو بس وہ حدیث مجتہدین کے نزدیک صحیح ہو گئی ہے، علماء فقہ کے نزدیک صحیح ہو گئی ہے، اگرچہ محدثین اس کو ضعیف کہتے رہیں. اس لیے جو امام اعظم نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث، اس صح سے کیا مطلب ہے؟ یہ مجتہدین والی صحت، کہ مجتہدین کے نزدیک صحیح ہو جائے تو وہ مذہبی، کیونکہ مجتہد کا کام ہے متن حدیث سے باز کرنا، سند سے نہیں. سند سے باز کرنا محدثین کا کام ہے. اسی لیے فرماتے کہ علماء کا عمل جو ہے، مجتہدین کا عمل اگر کسی حدیث کے خلاف ہے، پہلے جو مجتہدین گزرے اس مجتہد سے، تو ان کا عمل اگر اس حدیث کے خلاف ہے تو یہ مجتہد بھی اس حدیث کو چھوڑ دیتا ہے کہ عمل مجتہدین اس کے خلاف ہے، عمل امت اس کے خلاف. اچھا، یا ایسا ہے کہ ایک بات ہے فقہ میں، آپ نے ہدایہ وغیرہ میں دیگر کتابوں میں پڑھا، مخابرہ ایک بات ہے مخابرے کی. وہ یہ جو زمین ہم لوگ دیتے نہیں ہیں حصے پر، کہ بٹوارے پر، کہ بھئی یہ تیسرا، یہ تم اس کو کاشت کرتے رہو. کسان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کاشت کرتے رہو تو تیسرا حصہ مدن تمہارا اور 2 حصے میرے، یا 2 حصے تیرے تو 1 میرا، یا نصف تیرا تو نصف میرا. اس کو مخابرہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ مخابرہ جو ہے یہ حدیث میں منع ہے، صریح حدیث ہے کہ یہ ممنوع ہے. لیکن دیکھیں تعامل امت اس کے خلاف آ گیا. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن آپ عرب و عجم میں جائیں
جو کاشتکار لوگ زمینیں دیتے ہیں، زمیندار لوگ زمینیں دیتے ہیں کاشتکاروں کو، تو عموماً یا تو اجارہ ہوتا ہے سال کا وہ، لیکن اکثر و بیشتر یہ محاورہ ہوتا ہے. تو تعامل امت اس حدیث کے خلاف پر آ رہا ہے. لہذا مجتہد کے پاس جب یہ حدیث پہنچی تو مجتہد نے تعامل امت کو لیا اور حدیث کو چھوڑ دیا. تعامل امت بہت بڑی چیز ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ کتنی وجہ ہو گئی؟ 9. 10ویں وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل مفسر ہے، بالکل واضح ہے، یعنی اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، صریح الفاظ ہے حدیث کے. لیکن ان صریح الفاظ کا جو مدلول ہے، اس حدیث کا اپنا راوی اس کی مخالفت کر رہا ہے. جس صحابی نے یا جس تابعی نے اس کی روایت کی ہے وہ خود اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو جب وہ خود مخالفت کر رہا ہے تو پتہ لگا کوئی کالا کالا کچھ اس کو ایک اور حدیث اس سے راجی ملی ہے، یا کوئی اور وجہ اس کو ملی ہے جو اس حدیث کو اس نے ترک کر دیا. تو راوی حدیث اگر حدیث کی مخالفت کرے عملاً تو ایسی حدیث کو بھی مجتہد چھوڑ دیتا ہے. کتنی ہو گئی؟ تلک عشرۃ کاملہ. 11ویں وجہ یہ ہے کہ یا اس حدیث میں یا قرآن کی آیت میں یا جو بھی دلیل ہے مجتہد جس سے استدلال کرتا ہے، اس دلیل میں جو حکم وارد ہے اس حکم کی علت زمانہ ورود حدیث یا نزول قرآن میں تو تھی، لیکن بعد میں اس حکم کی علت منتفی ہو گئی. اس حکم کی علت منتفی ہو گئی. تو جب علت منتفی ہو جائے تو معلول بھی، اس حکم بھی، وہ حکم بھی نہیں رہے گا. اب جیسے دیکھیں قرآن کریم میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ زکوٰۃ میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کہ بھئی یہ جو ضعیف الایمان لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہاں، تو ان کو بھی کچھ دو، حصہ دو. سمجھ میں آ گئی؟ مال غنیمت. ہاں، تو مال غنیمت میں سے ان کو بھی کچھ دو حصہ. لیکن وہ حصہ دینے کا حکم تو ہے نہ سے. لیکن مجتہد نے بعد میں جب آ کر دیکھا کہ بھئی یہ حکم جو ہے، یہ حصہ دینے کا حکم یہ تو اس وقت تھا اس لیے کہ اسلام کمزور تھا، تو ان کی ایمان کی تقویت کی اسلام کو ضرورت تھی تاکہ وہ کثرت پیدا ہو جائے مسلمانوں میں اور مسلمان جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں. ہاں، تو اب امام اعظم کے زمانے میں یا دیگر بعد میں آنے والے ائمہ کے زمانے میں تو اسلام کتنا قوی تھا. تو اب وہ علت جو مال غنیمت سے ان کو دینے کی تھی وہ ضعف اسلام، وہ علت ختم ہو گئی ہے. تو جب علت ختم ہو گئی تو مؤلفۃ القلوب کا حصہ بھی ختم ہو گیا. حالانکہ یہ ایک نص ہے، نص میں وارد ہے اور ان کا حصہ ہے، احادیث بھی بھری ہے اس سے. تو علت حکم اگر ختم ہو جائے تو وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، کتنی وجہ ہو گئی؟ 11. 12ویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں جو حکم وارد ہے وہ حکم یا تو زمانے کا
زمانے اس وقت کے زمانے کے حال کا تقاضا تھا. جس وقت حدیث آئی ہے یا قرآن کی آیت آئی ہے تو وہ حکم جو وارد ہے وہ حکم تقاضا تھا کس کا؟ زمانے حال کا، زمانے ورود حدیث کا. یا وہ حکم تقاضا تھا کس کا؟ عرف مصر کا. کس کا؟ عرف مصر کا. یعنی جس ایک شہر میں ایک عرف تھا، سمجھ میں آ گئی؟ تو اس عرف کا تقاضا تھا. چونکہ آپ پڑھیں گے، بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ احکام فقہیہ بعض ایسے ہیں کہ جو عرف کی تبدیلی سے تبدیل ہو جاتے ہیں، جن کی بنا عرف پر ہو تو عرف کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. تو جو حدیث ہے یا جو نص ہے اس میں جو حکم آیا ہے، یا وہ زمانہ ورود نص کا تقاضا تھا وہ حکم، یا اس شہر جس شہر میں وہ حدیث وارد ہے یا جس مصر میں وارد ہے وہاں کے عرف کا تقاضا تھا. ان دونوں میں سے کسی چیز کا تقاضا تھا. تو اب جناب نہ اس زمانے کے حال کا جو تقاضا تھا نہ وہ زمانہ رہا نہ اس کا وہ تقاضا رہا، اور یا جس مصر اور جس شہر کے عرف کا تقاضا تھا نہ وہ شہر رہا نہ وہ عرف رہا. عرف بھی چینج ہو گیا، دوسرے شہروں میں وہ عرف نہیں ہے. تو اب مجتہد جب ایسی حدیث کے اوپر آ جائے کہ بھئی یہ حکم تو مبنی تھا کس پر؟ ہاں، زمانہ حال کے تقاضے پر مبنی تھا. تو اب تو وہ زمانے کا وہ تقاضا نہیں ہے. یا یہ حکم تو مبنی تھا کسی خاص عرف کے اوپر، تو اب تو وہ عرف نہیں رہا. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مجتہد ایسی روایت کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جو اس کی علت تھی، وہ جس کے اوپر وہ مبنی تھا، وہ حکم جس کے اوپر مبنی تھا وہ مبنا ہی نہیں رہا. تو جب مبنا ہی نہیں رہا تو وہ حکم بھی نہیں رہا. لہذا مجتہد ایسی حدیث کو یا ایسی روایت کو ترک کر دیتا ہے. اچھا، یا ایسے ہی کسی حدیث پر عمل کرنے سے فتنہ و فساد بین المسلمین بین عامت المسلمین پیدا ہو جاتا ہے. ایسی روایت ہو جس پر عمل کرنے سے بین عامت المسلمین ایک فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے، تو مجتہد پھر عامت المسلمین کے اتحاد کو مد نظر رکھ کر اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا دیکھیں نا، یہ جو روایت اصول شاشی وغیرہ اصولی فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھی ہے کہ وہ جو قید لگا دیتے ہیں حدیث کی تغریب عام کی، کہ بھئی 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن بھی کرو. تو اب تغریب عام کی حدیث تو ہے، یہ لفظ حدیث میں وارد ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے وہ تغریب عام چھوڑ دیا احناف نے کہ بھائی یہ ایک مکمل سزا ہے. قرآن نے جو ذکر کیا وہ ایک کامل سزا ہے. تو وہاں تو وہ تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے زیادت علی الکتاب لازم آتی ہے اصول فقہ میں، لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، زیادت علی الکتاب بھی لازم آتی ہے، لیکن زیادت علی الکتاب کے علاوہ یہ بھی وجہ ہے کہ اگر آپ تغریب عام کریں گے، آج کل کسی بندے کی جلاوطن کریں گے یا 1 سال کے لیے اس کو قید کریں گے، ہاں تو کون مانے گا؟ تو ایک فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا کہ بھئی یہ بھی سزا دے دی اور آپ نے، اور اس کو گھر سے بھی نکالتے ہیں. اچھا، یا
ایسا ہے کہ حدیث میں جو حکم وارد ہے، جو چیز وارد ہے، اس کا منشا کوئی عادت ہے یا کوئی عارض ہے. یعنی حدیث کا وہ حکم کسی عادت کے اوپر مبنی ہے یا کسی عارض کے اوپر مبنی ہے. تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ عادت اور عارض، یعنی اس حدیث سے مطلب یہ ایک حکم شرعی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک عادت بیان کرنا مقصد ہے یا ایک عارض کا اثر بیان کرنا مقصد ہے. سمجھ آ گئی؟ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضجع فجر اور جلسہ استراحت فرماتے تھے. دیکھیں، فجر کی سنتیں پڑھ کر احادیث بڑی پڑی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سر لگاتے تھے. تو اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، حضور کو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ. حضور اٹھتے. اب وہ ضجع جو ہے، جو حضور نے سر لگایا، حدیث میں تو آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بس ہر کسی کے لیے یہ سنت حکم، یہ حکم جو ہے یہ سنت میں داخل ہے اور یہ جو ہے ہر کسی کے لیے یہ ایک مسنون طریقہ ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمانہ تھی، حضور ایسا کرتے تھے. تو حدیث میں بربنائے عادت یہ حکم آیا ہے. اس لیے مجتہدین نے اس کو شرعی نہیں ہے، نہ اس کو سنت ٹھہرایا ضجع کو، نہ اس کو مستحب ٹھہرایا. سمجھ آئی؟ حالانکہ حضور نے ایک کام کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی بنا مجتہد جانتا ہے کہ اس کا مبنی کیا ہے. سمجھ آئی؟ تو عادات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں داخل ہے، یا ایک عارض ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تھکاوٹ ہو گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھتے تھے، اور حتیٰ کہ ام المومنین نے فرمایا کہ تورمت قدمہ ہو، حضور پڑھتے قیام فرماتے اتنے لمبے کہ آپ کے قدم مبارک سوکھ جاتے، تو کبھی تھکاوٹ ہوتی تھی. تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے استراحت فرماتے تھے تھوڑا سا جب ٹائم مل جاتا تھا. تو اب اس کی مبنا کیا چیز ہے؟ استراحت. سمجھ آ گئی؟ تو اب استراحت کے اوپر اگر یہ چیز مبنی ہے تو یہ سنن یا اس میں داخل نہیں ہے. تو حدیث اس لیے مجتہد نے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے استدلال ضجع کے سنت ہونے پر نہیں فرمایا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا جلسہ استراحت ہے. نماز میں دیکھیں حدیثوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کی طرف اٹھتے، ایک رکعت کے 2 سجدے مکمل کر کے تو تھوڑا سا بیٹھ جاتے تھے، تھوڑا سا، اس کے بعد قیام فرماتے. تو اتنا یاد رکھیں، اتنا بھی نہیں کہ جس سے تاخیر فی الفرض لازم آ جائے اور سجدہ سہو واجب ہو جائے. قیام فرض ہے تو اتنا ہی، وہ جلسہ استراحت جو ہے وہ تھوڑا سا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا استراحت فرماتے تھے، اس کے بعد اٹھتے. تو یہ جلسہ استراحت جو ہے یہ بھی عادت پر مبنی ہے یا استراحت پر. جلسہ استراحت کہتے ہیں اس کو اسی لیے. تو اب استراحت پر مبنی ہے یا عادت پر مبنی ہے، تو اس چیز کو اس لیے اس جلسہ استراحت کو ہمارے فقہا نے، احناف فقہا نے چھوڑا ہے کہ بھی قیام فرض ہے فی الفور. جیسے آپ سجدے سے اٹھے پہلی رکعت کے فی الفور آپ کھڑے ہو جائیں قیام کی طرف. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس حدیث کو مجتہدین نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پر مبنی ہے یا استراحت پر مبنی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حکم شرعی بیان کرنا مقصد نہیں ہے یہاں پر. اچھا، کتنی وجوہ ہو گئی؟ 14.
15ویں وجہ یہ ہے کہ مثلا دیکھیں جو نمازیں جہری ہیں، فرض کریں زور کی نماز ہے، اپنی انسان پڑھے جماعت سے نہ ہو تو پھر تو اخفا بھی ہے نا، لیکن احیاناً اپنی بھی پڑھیں تو احیاناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات میں آتا ہے، احادیث میں، کہ کبھی کسی آیت، کوئی آیت زبان مبارک سے جہرن بھی نکل جاتی تھی زور کی نماز میں، احیاناً کوئی آیت یا اس کا ٹکڑا جہرن بھی نکل جاتا تھا، یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے قنوت پر جہر کیا ہے، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دعائے قنوت پر جہر کیا ہے، حالانکہ اس کا حکم تو اخفاء ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم نے جہر کیا ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں اس کو بھی ہمارے ائمہ نے نہیں لیا، چھوڑ دیا۔ مجتہدین نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ ان احادیث میں بھی حکم شرعی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، حکم شرعی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کی بنا کسی ضرورت پر تھی، ضرورت پر، جیسے احیاناً جہر زور کی، چونکہ اسلام کا اول زمانہ تھا، باہر کے لوگ جو صحابہ 5 وقتہ نمازی تھے حضور کے پاس جماعت میں، ان کو تو پتہ ہوتا تھا کہ کون سی نماز جہری ہے، کون سی اخفا کی ہے، لیکن باہر کے لوگ بھی آتے تھے جماعت میں شریک ہوتے تھے، نوارد جو وفود آتے تھے، تو اب ان کو کیا پتہ لگے اخفا کی نماز ہے، اگر امام پڑھا بھی رہا ہے تو اخفا کی نماز ہے، وہ نوارد آدمی کو کیا پتہ لگے کہ یہ لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں یا ویسے کھڑے ہیں؟ تو کبھی حضور نے ایک آیت پر جہر فرما دی، تو اب یہاں کیا تھا؟ ضرورت تھی کہ اس کو پتہ لگ جائے، ایک وافد کو پتہ لگ جائے کہ بھائی ہم ایسے نہیں کھڑے، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یا اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت پر جو جہر کیا وہ بھی بنا پر ضرورت تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا ایک معلم کی حیثیت سے، تو آپ نے باقی صحابہ کو دعائے قنوت پر جہر کر کے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، وتر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح، لیکن اس سے کوئی حکم شرعی بیان کرنا مقصد نہیں تھا کہ یہ واجب ہے یا یہ فرض ہے یا یہ کوئی سنت متوارثہ ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وجوہ ہے۔ یا ایک حدیث میں آتا ہے کہ علیک السلام تحیت الموتى، علیک السلام، اگر آپ سلام اس طریقے سے کریں گے کہ کسی کو کہ علیک السلام، تو حضور نے فرمایا تحیت الموتى، یہ مردوں کو سلام کرنا جو ہے نا اس کا یہ طریقہ ہے، علیک السلام بولا جاتا ہے، زندوں کو نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب یہ حدیث جو ہے کہ بھئی یہ تحیت الموتى، تو کیا ہم، حالانکہ دوسرے حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بقیع شریف میں گئے تو کیسے سلام فرمایا؟ السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، بخاری کی حدیث ہے۔ تو وہاں السلام علیکم حضور نے بولا ہے مردوں کو، یہاں اس حدیث میں کیا آیا؟ کیا علیک السلام تحیت الموتى۔ تو یاد رکھیں اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مقبرے میں جب بھی جائے تو علیک السلام بولیں،
السلام علیکم نہ بولیں. یہ کوئی میت کے لیے یعنی کوئی سنت متوارثہ ہے کہ بھئی مقبرے میں جائے میت کو سلام کرے تو علیک السلام کہیں نہیں. یہ حکم شرعی بیان کرنا اس سے مقصد نہیں ہے، بلکہ مجرد اخبار مقصود ہے کہ علیک السلام سے بھی اموات کو سلام کیا جا سکتا ہے. مجرد اخبار کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، لیکن مجتہد آیا اس نے نہیں چھڑا اس کو، اس لیے کہ یہاں کوئی حکم شرعی تو وابستہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ وجوہ ہے کہ ایک صحیح حدیث جو سندن محدثین کے نزدیک صحیح ہوگی لیکن مجتہد ان کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کتنی وجوہ ہو گئی؟ یہ 15 وجوہ ہیں کہ حدیث سندن صحیح بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجتہد اس کو چھوڑ دیتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھیں حدیث صحیح ہے عند المحدثین لیکن عند المجتہد مقبول نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مجتہد باس کرتا ہے متن حدیث سے، محدث باس کرتا ہے سند حدیث سے. تو سند کا معاملہ الگ ہے، وہ تو رجال سے باس ہے، کوئی رجال جھوٹا، کوئی رجال میں سے کوئی جھوٹا ہے، کوئی متہم بالکذب ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی قوی الحافظ ہے، کوئی ضعیف الحافظ ہے، وہ تو وجوہ جو ہے وہ الگ ہے. یہاں متن حدیث میں تو وہ وجوہ نہیں چلتی ہے. یہاں تو دیکھو کہ متن حدیث جو ہے یہ قرآن عظیم کی آیت کے متعارض تو نہیں ہے، یہاں تو یہ چلے گا جو اصول میں نے بتا دیے. تو اس طریقے سے اگر حدیث جو ہے وہ سندن صحیح بھی ہے لیکن مجتہدین کے نزدیک اگر وہ ان وجوہ میں سے کسی بھی وجہ سے وہ غیر معمول بھی ٹھہر سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ضرور نہیں ہے کہ ہر حدیث عند المحدثین جو صحیح ہو وہ مجتہدین بھی اس کی تلقی میں قبول کر لیں. ضرور نہیں ہے، نہیں کرتے. یہ وجوہ جب ان میں سے کوئی وجہ پائی جائے تو نہیں کرتے. آئی سمجھ میں؟ یہ اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. ہم بات کر رہے تھے اس پر کہ مجتہد کے لیے دلیل تفصیلی ضروری ہے، یعنی دلیل کا علم تفصیلی. تو دلیل کا علم تفصیلی اس طریقے سے آئے گا کہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہ وجوہ جو ہیں سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب یہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مجتہد کا علم کتنا وسیع ہوگا، کتنا قرآن عظیم کے اوپر کتنا وہ حاوی ہوگا. جن کو قرآن عظیم کی تمام آیات بوجوہ 20 جو آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے، ہاں خاص ہے، عام ہے، وغیرہ وغیرہ، جو 20 وجوہ ہیں معائے متقابلات، ان طریقوں سے بھی جانتا ہو کہ یہ آیت کیا ہے، خاص ہے کہ عام ہے، ظاہر ہے کہ نص ہے، مفسر ہے کہ محکم ہے، ہاں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ کیا ہے. تو ان تمام 20 وجوہ سے بھی اس آیت کو جانتا ہو اور پھر قرآن عظیم کے ناسخ و منسوخ کا بھی اس کو پتا ہو کہ یہ آیت کہیں منسوخ تو نہیں جس سے میں استدلال کر رہا ہوں. پھر راجح و مرجوح کا بھی ان کو پتا ہو، پھر مؤول اور غیر مؤول کا بھی ان کو پتا ہو. بہرحال قرآن عظیم کا ایسا ایک، اور اس کے ساتھ یہ جو وجوہ ہیں احادیث کا، تو حدیث کا بھی اتنا وسیع علم ہو ان کو کہ یہ سب وجوہ جانتا ہوں. اب اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کے مقابل دوسری حدیث نہیں ہے معارض، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا مطالعہ ہے حدیث کا. تو مجتہد کا علم یہ ہوتا ہے. تو یہ علم تفصیلی ہے. اور یہ جو فقہ کی تعریف میں آیا ہے، ہاں کہ علم
بالاحکام الشرعیۃ العملیہ عن ادلتها التفصیلیہ، تو میں نے آپ کو ادلہ تفصیلیہ بتا دی کہ ان کی معرفت جو ہے یہ خاصہ مجتہد ہے. سمجھ میں آئی؟ باقی دلائل اجمالیہ، دلیل کی میں نے دو قسمیں کی تھیں. دلیل اجمالی جو ہے وہ غیر مجتہد بھی جان سکتا ہے. یہ آج یہ آپ کا ہو گیا وجوہ. تھوڑا سوال ہے 11ویں نمبر کی کہ اگر علت حکم منتفی ہو جائے تو پھر وہ معلول بھی ختم ہو جائے. حکم نہیں منتفی. کیا یہ جب علت ایک زمانے میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ معلول کیا دوامی طور پر ختم ہو جاتا ہے، یا اگر وہ کہیں کسی بعد والے زمانے میں اگر علت پائی جائے تو کیا وہ معلول واپس آ جائے گا؟ یا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ علت جب ختم ہو جاتی ہے، اختتام علت کی ایک تو یہ قسم ہے کہ بالکل معدوم ہو جائے اور وہ کسی معاشرے کے کسی حصے میں بھی باقی نہ رہے، اور وہ اس لیے کہ اس علت کی بنا جو ہے وہ کسی عرف پر نہیں تھی. جیسے یہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ہے، اس کے کسی عرف پر تو بنا نہیں تھی. تو علت جب ختم ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ بالکل ختم ہو گئی ہے. جب قوت اسلام آ گئی ہے، اسلام قوی ہو گیا، تو ضعف ایمان تو اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ تو متضادین ہے، وہ تو خود بہت ختم ہو گیا. اس لیے حکم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ اب اسلام ضعیف ہو گیا ہمارے زمانے میں تو وہ حکم پھر واپس آ جائے. ایک مرتبہ مجتہد نے اس کے اختتام کا فتویٰ دے دیا ہے، ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اس کی بنا عرف پر نہیں تھی. بعض مسائل میں نے عرض کیا نا کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا بنا عرف پر ہوتا ہے، لیکن یہ عرفی چیز نہیں ہے، عرفی چیز نہیں. ہاں عرف پر اگر کسی حکم کی بنا ہے تو وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر عرف چینج ہوا ہے تو وہ چینج ہو جائے گا، اور عرف نہیں چینج ہوا حکم نہیں چینج ہوگا. اچھا اور کوئی بات ہے؟ اور دوسرا اسی جس کی بنا ضرورت پر ہو وہ اگر ضرورت ختم ہو جائے اور دوبارہ پھر لوٹ آئے. ضرورت اصل میں ہاں وہ ایک ضرورت شرعیہ تھی کہ وہ انہوں نے فرض کو بتا دینا تھا کہ نوارد لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ لگ جائے. تو چونکہ وہ ایام تشریع تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ ضرورت متحقق ہو سکتی ہے کہ بھئی شریعت میں یہ چیز داخل ہے کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں. لیکن اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی جماعت میں کوئی نیا آدمی آ گیا تو پتہ نہیں اس کو کہ وہ اس کے لیے امام صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں کہ خاموش کھڑے ہیں تو وہ بھی کچھ ظاہر کر دے. اگر کوئی مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کوئی آوازہ اس کو دیتا ہے اور وہ ایسے اس کو وہ اطلاع دینا چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ ایک آیت وہ بل پڑھ دے کہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. وہ تو فقہاء نے طریقہ متعین کیا ہے کہ وہ تسبیح کر دے سبحان اللہ وہ کہے. لیکن تاہم اگر آیت کا کی وہ جہر ہو جائے تو میں نے عرض کیا نا اس حدیث کو مجتہدین نے تو چھوڑ دیا ہے. تو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس سے استدلال یہ نہیں کیا ہے کہ کسی آیت سے جہر کرنا فرض ہے یا واجب ہے. احیاناً اگر جہر ہو جائے تو ہے جائز، یہ نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا احیاناً، سمجھ آگی. لیکن مجتہد نے اس سے استدلال نہیں کیا، یعنی اس کی فرضیت یا اس کے وجوب یا اس کی سنیت کے اوپر کہ بھئی جہر کرنا سنت ہے یا جہر کرنا ایک آیت کا واجب ہے یا کوئی، یہ اس نے استدلال نہیں کیا.
آئی سمجھ میں؟ ہاں، ہم اگر احیاناً جہر ہو جائے خیر اس سے نماز نہیں جاتی، نہ کوئی فرق آتا ہے۔ جو یہ وہ جو ترمذی کی حدیث بھی آپ نے ہوں بیان فرمائی تھی کہ حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل، وہ جو امت کا عمل ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ امت جو ہے وہ تابع ہے شارع کی۔ شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت تابع ہے فقہائے صحابہ کی۔ صحابہ میں جو مجتہدین ہیں، جو مفتی لوگ ہیں، ان کے تابع ہے۔ ان کے بعد امت تابع ہے فقہائے تابعین کی، جو تابعین میں مجتہدین ہیں، فقہا ہیں، ان کی تابع ہے۔ تو یہ تو مجتہدین کا دور ہے، تو امت کا اتباع ہے ہر دور میں اس طریقے سے۔ عوام لوگ تو تابع ہوتے ہیں، یا غیر بات آئے گی تقلید کی، غیر مجتہد آدمی جو ہے وہ تو مجتہد کا تابع ہوتا ہے۔ تو اگر مجتہدین نے ایک چیز پر اخذ کیا ہے اور اس کو اپنایا ہے، وہ لوگوں کو بتائی ہے کہ اس پر عمل کرو، ایسی چیز ایسی ہے، تو بس وہ عمل امت ہے۔ اب اس کے اوپر اس کے مخالف میں اگر کوئی روایت آتی ہے تو آنے والا مجتہد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی مجھ سے قبل کے زمانے کے مجتہدین انہوں نے اس حدیث کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر عمل نہیں کیا تو تعامل امت اس کے خلاف ہے، لہذا آنے والا مجتہد جو ہے وہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ عمل امت جو ہے یہ وہ حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ امام مالک کا اپنا قول ہے، ہاں امام مالک کا اپنا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ العمل اثبت من الحدیث۔ عمل امت جو ہے یا عمل مجتہدین جو ہے یہ زیادہ قوی ہے حدیث صحیح سے، اسی لیے حدیث صحیح اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ دیکھیں یہ حضرت نے بھی نقل کیا ہے۔ بخاری و مسلم کے استاذ الاستاذ امام المحدثین عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں کہ السنت المتقدمۃ من سنت اہل المدینۃ خیر من الحدیث، کہ جو طریقہ اہل مدینہ کا متقدم طریقہ ہے وہ حدیث سے بہت بہتر ہے، خیر من الحدیث۔ تو السنت المتقدمۃ کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو اہل مدینہ کا عمل ہے، ہاں جس پر وہ اہل مدینہ حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ خیر من الحدیث۔ اور دیکھیں یہ ایک اور لکھا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج کل جو اہل مدینہ کا عمل وہ قابل عمل ہو گیا؟ جی نہیں، نہ آج وہ لوگ ہیں جو شارع ہیں، نہ ان کی قول حجت ہے، آج کل تو بالکل وہ اپوزٹ معاملہ ہے۔ یہ اہل مدینہ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یا تابعین جو مجتہدین تھے تابعین میں، وہ مراد ہے۔ تو ان کی اس لیے سنت متقدمہ کہہ دیا کہ پہلی متقدم اہل مدینہ کی سنت متقدمہ۔ امام مالک خود تابعی امام مالک تبع تابعی۔ تو یہ فرماتے ہیں
ہاں یہ آ گیا. امام دار الہجرہ عالم مدینہ سیدنا مالک ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ العمل اثبت من الاحادیث، العمل اثبت من الاحادیث. المدخل کا حوالہ ہے، المدخل لابن حاج المالکی. العمل تو عمل ایرا غیرہ نتو خیرہ کا عمل نہیں، ہاں مجتہدین کا عمل. ہاں آج کل تو حرمین طیبین تو حرمین تو وہی ہیں، لیکن والی وارث جو ہے وہ تو ابو جہل بھی ایک زمانہ میں رہ چکا ہے. ہاں تو لوگوں کے بسنے والوں کی بات اور ہوتی ہے. جی اچھا، اور کوئی بات ہے؟ اور پڑھ لیتے ہیں. 1:30 بجے آج کافی ہے اتنا. دیا تھا کہ جب دونوں کا تقابل آ جائے، مجتہد کا ایک قول سوری ہے اور ایک ضروری ہے ایک ہی مسئلے میں، تو دونوں کے تقابل کی صورت میں پھر ضروری کو ترجیح ہوگی. اور قول ضروری کی تفسیر میں نے بتا دی تھی کہ وہ جو مجتہد نے کوئی قاعدہ قانون بنایا ہو، اس قاعدے اور قانون سے جو بات نکلتی ہے وہ اسی مجتہد کا قول ضروری ہے. اور قول سوری تو وہی جس نے صریح بات کی ہو اس کے متعلق. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اسی چیز کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں. دیکھیں، صرف مجتہد کی بات نہیں ہے یہ، شارع علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرما دیا، تو وہ کیا ہے؟ قول سوری، کسی چیز کے متعلق قول سوری. بعد میں تغیر زمان، جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو، تعامل بدل گیا، عرف بدل گیا، ہاں زمانے کے چینجز میں کی وجہ سے کچھ تغیرات آ گئی ہیں، ہاں مصالح جو مجلوب ہیں یا مفاسد سے بچنا، ہاں تو وہ سب مغیرات ہیں نا. ان میں سے کوئی چیز پائی گئی بعد میں، اور اس چیز کا تقاضا ہے کہ اس کا حکم یہ نہیں ہونا چاہیے جو حضور نے صریح فرما دیا تھا. تو پھر اس کے مطابق جو حکم نکلتا ہے اس کو حکم ضروری کہیں گے. حضور کا قول یعنی حدیث ضروری. مثال دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھیں، اقول بل ربما يقع نذير ذلك في نص الشارع صلی اللہ علیہ وسلم فقد قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعنها. رواه احمد والبخاری ومسلم والنسائی. وفي لفظ لا تمنعوا آماء اللہ مساجد اللہ. رواه احمد ومسلم كلهم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا، صریح فرما دیا کہ اذا استاذنت احدکم امرأته الى المسجد، تم میں سے کسی کی عورت اجازت طلب کرے مسجد میں جانے کے لیے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فلا یمنعنها، بالکل اس کو نہ روکے. لا یمنعن، تاکید ہے کہ نہیں ہے؟ نون تاکیدیہ کے ساتھ فلا یمنعنها،
وہ زوج وہ شوہر اس کو نہ روکے. دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ لا تمنعوا آماء اللہ مساجد اللہ ہے. اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، یعنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو. تیسرے لفظ میں ہے وَلَيَخْرُجَنَّ تَفَلَاتٍ، خوشبو وغیرہ کے بغیر جو عورت ہوتی ہے اس کو تفلا کہتے ہیں. سمجھ؟ خوشبو کے بغیر ضرور یہ عورتیں جائیں مسجد میں، خوشبو لگا کر نہیں، سمجھ میں آئیے تو جائیں مسجد میں جائیں. یہ احادیث ہیں حضور کے صریح اقوال ہیں. پھر حضور نے فرمایا دیکھیں وقد امر صلی اللہ علیہ وسلم باخراج الحیض وذوات الخدور یوم العیدین، کہ پردہ پوش عورتیں اور چاہے جس کو حیض بھی آیا ہے وہ ماواری والی عورت بھی عیدگاہ کی طرف جائے. عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی ہے آج کل، تو عیدیں مسجد میں پڑ جاتی ہے نا، تو مسجد میں حیض والی عورت کا جانا ممنوع ہے. لیکن عیدگاہ تو ایک میدان جس میں عید کی نماز پڑھ کر واپس لوگ چلے جاتے ہیں شہر سے جو باہر ہو. تو حضور نے فرمایا کہ وہاں حیض والی عورتیں بھی جائیں، پردہ دار عورتیں بھی جائیں. فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہو جائیں، ان کی دعا میں شامل ہو جائیں. وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّزُ الْمُصَلَّى، مسجد سے البتہ حیض والی عورتیں جدا رہیں. اتنے تک حضور نے فرما دیا کہ قالت امرأۃ یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، آپ نے تو فرمایا سب عورتیں جائیں، تو اب ہم میں سے ایک عورت ایسی ہوتی جس کا چادر کوئی نہیں ہے پردے کے لیے، اس کے پاس چادر نہیں ہے، تو وہ کیسے جائے؟ قال حضور نے فرمایا لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی جو ساتھی عورت ہے وہ اس کو اپنے جلباب میں چھپا لے. اتنے تک حضور نے صراحتاً حکم دے دیا کہ جائے ضرور جائے. اچھا، یہ تو صریحی قول حضور کا پایا گیا. رواہ البخاری ومسلم وآخرون عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اب دیکھیں ومع ذلك نهى الائمة الشواب مطلقا والعجائز نهارا، اس حدیث کے باوجود مجتہدین نے جوان عورتوں کو تو مطلقاً روکا ہے مساجد سے کہ بالکل نہ جائے. بڑھیوں کو دن میں روکا ہے، دن کی نمازوں میں روکا ہے، رات کی نمازوں میں بڑھیوں کے لیے اجازت. پھر اچھا تو ایک مرتبہ تو ائمہ نے بوڑھیوں کو اجازت دے دی کہ رات کی نمازوں میں جا سکتی ہے. ثم عمم النہی، اس کے بعد اس نہی کو عام کر دیا، نہی کو عام کر دیا کہ بوڑھیاں بھی نہیں جا سکتی ہیں. اب یہ کیا ہوا بھائی؟ ائمہ نے حضور کے قول کے مقابلے میں بات نہیں کی ہے. انہوں نے فرمایا ضرور جائے، ائمہ نے فرمایا نہیں جائیں گی. بظاہر تو پتہ لگتا ہے تضاد ہے. لیکن آپ دیکھیں فرماتے ہیں عملا بقوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الضروری، ائمہ نے جو یہ قول کیا ہے یہ حضور کے قول ضروری پر عمل کیا ہے. قول ضروری تو وہی ہے لیکن یہاں حضور کا قول ضروری ہے. المستفادہ من قول ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہاں جو حضور کا قول ضروری ام المومنین حضرت صدیقہ کے ارشاد سے مستنبت ہے.
ام المومنین نے کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں لو ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو اسرائیل نساءهم. ام المومنین فرماتی ہے کہ عورتوں نے جو میرے زمانے میں جو کچھ کام کیا، اگر یہی کچھ عورتوں کی حالت کو حضور دیکھتے، حضور کے زمانے میں اگر یہ کرتی تو حضور ان کو ضرور روکتے مسجدوں سے. دیکھیں تغیر زمان آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو تغیر زمان میں کیا ہو گیا؟ مفاسد پھیل گئے، مفاسد پھیل گئے. عورتوں نے شریعت کی خلاف ورزی شروع کی، خوشبوئیں لگانا شروع کر دی، جناب لپسٹک لگانی شروع کر دی، زیب و زینت شروع کر دی، باہر نکلنے کے لیے اسپیشل بناوٹ شروع کر دی ہے. یہ چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھیں، جبھی تو حضور نے فرمایا تھا جاؤ. تو حضور کا قول سوری کیا تھا؟ جاؤ. قول ضروری کیا ہوا کہ حضور ام المومنین فرماتی ہے کہ اگر حضور یہ دیکھتے خود تو فرماتے مت جاؤ. تو یہ مت جاؤ والا قول کیا ہوا؟ قول ضروری ہو گیا. تو ائمہ نے اس پر عمل کیا، تو یہ حضور کا قول ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، قال فی التنویر والدر، تنویر الابصار، در مختار اس کی شرح ہے، رد المختار شامی جو ہے یہ اس کا حاشیہ ہے در مختار کا. یکرہ حضورہن الجماعۃ، عورتوں کا جماعت میں جانا مکروہ ہے. ولو لجمعۃ وعید ووعظ مطلقا، اگر جمعہ عید وعظ کی میں سب کے لیے جانا مکروہ ہے. ولو عجوزا، اگرچہ بوڑھی ہو. لیلاً، اگرچہ بوڑھی رات کو جائے جب بھی مکروہ ہے. علی المذہب المفتى بہ، کیوں؟ فرماتے ہیں لفساد الزمانے، یعنی لفساد اہل الزمانے، کہ اہل زمانہ میں فساد آ گیا تو اس لیے منع کر دیا. اب دیکھیں جب یہ بات ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ضروری ہے وہ یہی ہوا کہ بھئی ان عورتوں کو روکو، مت جانے دو مسجد. تو ائمہ نے جو نہیں فرمائی ہے کہ نہ جائیں، وہ مبنی ہے کس پر؟ حضور کے قول ضروری پر. تو یہ قول سوری کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول سوری اور قول ضروری جو ہے یہ صرف مجتہدین کے اقوال نہیں ہوتے، یہ تو حضور خود شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں بھی متعاقب ہوتی یہ چیزیں. سمجھ آئی؟ تو قول ضروری کو لیں گے اور قول سوری کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ غلبہ شہوت ہو گیا فساق لوگوں میں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ دن کی نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر میں منع تھی عورتیں. رات اندھیری کی نمازوں میں یا صبح کی نماز میں جانے کی اجازت دی تھی ائمہ نے، اس لیے کہ یہ فساق لوگ جو ہے نا، یہ بدکار قسم کے لوگ، تو یہ صبح تو سوئے رہتے ہیں، تو عورت جائے مسجد میں نماز پڑھ کے آ جائے. عشاء کی نماز میں بھی سوئے رہتے ہیں تو جائے. مغرب میں کھانے میں مشغول ہوتے ہیں تو عورت جائے نماز. لیکن یہ فسق اور فجور جتنا زیادہ ہو گیا اتنا ہی پھر حکم سخت ہو گیا ائمہ نے. سمجھ آئی؟ فسق اور فجور پھر اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگوں نے عورتوں کو دیکھنے کے لیے کھانا بھی چھوڑ دیا
کہ کھانا بعد میں کھا لیں گے، یار یہ عورتیں مسجد میں جا رہی ہیں ان کو دیکھے گا. تو لوگوں نے جاگنا شروع کر دیا 12 بجے تک. تو عشاء کے وقت اب جاگتے تو نہیں ہیں اور سوتے تو نہیں ہیں. اس لیے ائمہ نے حکم دیا کہ بھائی اب معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے. اس لیے نہ عشاء کی نماز میں جائے، نہ مغرب میں جائے، نہ صبح میں جائے، گھر پڑے بس اپنے پردے میں. تو یہ جو منع انہوں نے کر دی ہے، یہ کیوں کر دی ہے؟ حضور کے قول ضروری پر عمل کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تغیر زمان کی وجہ سے یہ حکم میں چینجز اور تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یہ تغیر زمانہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جو فساد زیادہ ہو گیا تو اس فساد سے بچنے کے لیے گویا کہ یہ حکم ضروری جو ہے یہ ائمہ نے ارشاد فرما دیا کہ حضور کا حکم ضروری یہی ہے. اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں وہ ٹھیک تھا جو قول سوری تھا حضور کو. بعد میں خرابیاں پیدا ہوئی، حکم چینج ہو گیا. آئی سمجھ میں بات؟ اچھا، اب ایک بات چل رہی تھی کہ مغیرات جو ہیں احکام کے لیے، قول سوری کے لیے جو مغیر ہے وہ کئی مغیرات تھے. عرف بھی تھا، عرف چینج ہو گیا. ان میں سے تعامل بھی تھا، جلب منفعت بھی تھی، احتراز عن الفساد بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں یہ مغیرات تھی. وہ 6 گنی تھی جو ان میں ایک عرف تو ہے کہ اس زمانے میں امام نے جو حکم دیا تھا، اجتہاد کر کے جو حکم شرعی بیان کیا تھا قول سوری میں، تو وہ ٹھیک تھا، ان کے زمانے میں ایسے ہی تھا. بعد میں عرف چینج ہو گیا تو اب عرف کے اعتبار سے جو ان کا قول نکلتا ہے وہ قول ضروری ہوگا. اس قول ضروری پر عرف کی بنیاد، کیونکہ عرف ایک بڑی اہم چیز ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں اصل میں یہ ابن عابدین شامی کا جو رسالہ ہے عقود رسم المفتی، اصل میں یہ کتاب جو ہے، یہ رسالہ انہوں نے لکھا ہے پہلے رسم المفتی کو نظم میں لکھا ہے، اشعار میں، ابن عابدین شامی نے. تو اب اشعار میں تو بہت زیادہ اختصار ہوتا ہے نا، تو اس کو سمجھانے کے لیے پھر انہوں نے اس کی شرح لکھی. سمجھ آئی؟ وہ جو منظومہ تھا نا رسالہ ان کا، اس کو پھر نثر میں اس کی شرح لکھی، اس کا نام ہے عقود رسم المفتی. تو ایک شعر ہے جس کی وہ شرح کرتے ہیں، کہتے ہیں والعرف فی الشرع له اعتبار لذا علیہ الحکم قد یدار. والعرف فی الشرع له اعتبار، عرف جو ہے شریعت میں اس کا اعتبار ہے. لذا علیہ الحکم قد یدار، اس لیے حکم شرعی جو ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے عرف کے اوپر. یہ انہوں نے شعر کہا. اب اس کی شرح پھر وہ فرماتے ہیں کہ قال فی المستصفى العرف والعادة ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته اتباع السليمة بالقبول. عرف کس کو کہتے ہیں؟ عادت کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں پہلے عرف کی. فرماتے ہیں کہ
مستقر فی النفوس من جہت العقول، جب عقل عرف کو سوچتی ہے کہ بھئی لوگوں کا عام عرف جو ہے وہ اس بات پر ہو گیا، تو عقل میں وہ بیٹھ جاتی ہے وہ بات۔ اب وہ خود بھی جب کوئی کام کرتا ہے نا تو اسی طرح کرتا ہے۔ جب لوگوں کا عرف وہ سمجھ لیتا نا کہ لوگ یہ کام ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ بھی اسی طرح کرنے لگ جاتا۔ مستقر فی النفوس من جہت العقل، جو چیز عقل میں مستقر ہو جائے، بیٹھ جائے، سمجھ آ گئی؟ وَتَلَقَّتْهُ اتِّبَاعُ السَّلِیمَةُ بِالْقَبُولِ، اور طبیعت سلیمہ اس کی تلقی بالقبول کر لے، اس کو مان لے، سمجھ آئی؟ تو طبیعت سلیمہ جب مان لیتی ہے اس کو تو ظاہر بات ہے کہ طبیعت میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، پھر جب خود بھی وہ کام کرتا ہے تو ویسے ہی کرتا ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں عرف اور اس کو کہتے ہیں عادت۔ آئی سمجھ میں؟ البتہ کہتے ہیں وہ فی شرح تحریر، تحریر الاصول جو ہے وہ ابن حمام کی کتاب ہے، ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ العادت ہی الامر المتکرر من غیر علاقۃ عقلیۃ، عادت جو ہے وہ چیز ہے جو چیز بار 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 ہوتی ہے، بار بار آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کی عادت بن جاتی ہے، بار بار آپ وہ کام کرتے ہیں، بار 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 بار، سب لوگ بار بار وہی کرتے ہیں، وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔